ہاں جی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ یار ایک نیوز جو کہ ابھی جو ہے وہ پڑھی، اور اس کو جو ہے اس کے اگینسٹ بیسیکلی ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ چیزیں بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کہ ہماری گورنمنٹ، اس کے ادارے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پہ کام کرتے ہیں یا ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں جو کہ سیزن کا پیک ہوتا ہے، تو اس میں دو چار چیزیں ہیں، دو چار اس کی ویریشن ہیں، چیزیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سمجھیں کہ پلیٹ فارم ہے، اس کا نام ہے CCP، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، میرا خیال ہے یہی یہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے ابھی کیا کیا، انہوں نے ابھی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 17 سے 18 اسکول، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ان کو ایک نوٹس بھیجا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اوور پرائسنگ، بک کو ایک جگہ لاک نہیں کریں گے، یونیفارم کو لاک نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اور آیا کہ جو بچے ونٹر کے اندر جیکٹس پہن رہے ہیں ان کو اسکول اپنے پاس یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ والا جیکٹ پہننا ہے، یہ لوگو پہننا ہے، یہ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں جو بھی پھرتیاں دکھتی ہیں، جیسے کہ ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہالز کے حوالے سے ایک آیا کہ شادی ہال کے جو بھی ٹیکسز ہیں اگر وہ نہیں دیے جائیں گے تو ہم جو ہے وہ شادی ہالوں کو سیل کریں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ لیکن یہ ہوگا کہ جس وقت جو اس چیز کا سیزن ہوگا، پیک ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں دسمبر میں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی ڈیلی بیسس پہ شادیاں ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ ایونٹس ہیں، اور ہال جو شادی ہال ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں اسپیشلی، انہیں پتہ ہے کہ اس میں یہ سیزن بک ہوتا ہے۔ تو آپ جو بھی لاز لاتے ہیں وہ آپ ہمیشہ اس سیزن میں لاتے ہیں کہ شادی ہال والا بھی پھنس جائے، جس کی شادی ہو وہ بھی پھنس جائے، اور سب طرف سے پیسہ ملے، کیونکہ حرام خوری پیپلز پارٹی سے بڑی کوئی کر نہیں سکتا۔ تو وہ جو لا لاتی ہے اس میں ایک حرام خوری ہوتی ہے۔ لوگ مائٹ بھی اس کو نیگیٹو سمجھتے ہوں گے، لیکن ریئلٹی ہے اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا آپ محرم سفر میں کر لیتے۔ اب CCP پاکستان جو آپ کا ادارہ ہے اور اس نے جو چیزیں ایشو کی ہیں، اس میں تھوڑی سی شاید یہ ویڈیو لمبی ہو، لیکن میں آپ کو چیزیں جو میں تھوڑی بہت سمجھتا ہوں وہ میں کلیئر کر دوں۔ اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے جیکٹ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار جیکٹ جو ہے وہ کوئی بھی اسکول لاک نہیں کر سکتا۔ اچھا جو جیکٹ ہوتی ہے جو لاک ہوئی ہوئی ہے، جس کو اب آپ روک رہے ہو، یہ 6 مہینے پہلے، سال مہینے پہلے جیسے سیلز ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی، تو اس کو پچ کیا جاتا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے، پھر کوارٹر گزرتا ہے، فالو اپ چل رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آگے ظاہر ہے کسی اور سے وہ چیز لی جا رہی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم دیں گے، ہم اچھی پرائز دیں گے، ہم اچھی سروسز دیں گے۔ اسی طرح ہر چیز کی پروڈکٹ لائن کو اسی طرح سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اسکول کی کیٹیگری ہوتی ہے اس میں یونیفارم ہو گیا، اسٹیشنری ہو گئی، بکس کاپیز ہو گئیں، یہ اس کا پروڈکٹ ہے۔ جو بناتے ہیں وہ اسکول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، آپ کے پاس جو دوسرا وینڈر ہے ہم اس سے بہتر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، یہ ایسا تو نہیں نا کہ دسمبر میں سردی آئی، مارچ اپریل مئی سیشن کے بعد جو ہے یہ اسکول کو پچ کر دیں گے یار آپ اگر بلو سویٹر لے رہے ہیں یا آپ بلو کارڈیگن لے رہے ہیں اور آپ کے اسکول کا یہ نام ہے تو ہم آپ کو ہوڈی بنا کے دیں گے، یہ آپ کے اسکول کے بچے پہ اچھا لگے گا، ایک جو ہے دیکھنے میں بہتری آئے گی، چیزیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو پچ کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ اسکول کہتے ہیں نہیں آپ کیا کریں گے، ہم ایسے نہیں، ہمارا یہی چل رہا ہے، بچوں پہ کاسٹ بڑھ جائے گی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں چل کے جو اسکولز ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو سیلز پچ کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں لاک کر دیتا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ایک ہوڈی کر دیں، اس کے اوپر ایک لوگو کر دیں۔ اچھا اس میں سیٹنگ کیا ہے؟ اس میں سیٹنگ یہ کہ جتنا اسکول کی فیس زیادہ ہوگی اتنا ہی جو ہے نا وہ آپ کو چاہے یونیفارم ویئر ہو، اسٹیشنری ہو، بکس ہو، اور جو بھی جنرل ایسیسریز ہوتی ہیں ریگارڈنگ دا ایجوکیشن آف اسکول اور کالج، وہ اتنی زیادہ آپ کو اس کے اندر کوالٹی اور ورائٹی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی اسکول 20,000 روپے فیس لے رہا ہے تو وہ اس کو اگر کوئی بندہ آئے گا تو اس کو سویٹر یا کارڈیگن پچ نہیں کرے گا، اس کو وہ کہے گا یار آپ کا بھی اسکول ہے، چیزیں ہیں، وہ لیولز کرا رہے ہیں، آپ یہ کرا رہے ہیں، آپ ایک کام کریں اس طرح کا یہ لیں، اور اب اس اسکول سے اوپر کا جو لیول کا اسکول ہوگا اس کی پروڈکٹ دکھائے گا کہ دیکھیں یہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جا کے جو ہے وہ مئی جون میکسیمم اگست تک یہ لاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جتنا اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے حساب سے جس بندے نے لاک کیا ہوتا ہے، جس نے سیمپلز کلیئر کرائے ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس کی پروڈکشن کرتے ہیں۔
پھر پروڈکشن کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر 2-3 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, بڑا انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ یار شاید یہ پیسے, وہ بھائی اسٹریٹ اوے پیسے لیتے ہیں, اسٹریٹ اوے کوئی نہ کوئی چیز کمپنسیٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار آپ ایک کام کریں, آپ نا سارے اسکول کے جو بھی ہمارے جو اسٹاف ممبر ہیں یا جو میڈ ہیں چیزیں, آپ ان کا یونیفارم بنا کے دے دیں. کچھ کہتے ہیں آپ ہمیں گاؤن دے دیں, کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ بزنس دے رہے ہیں, پہلے یہ دے رہے تھے, اب ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو آپ اب ہمیں کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے. ظاہر ہے مائٹ بی سم پوائنٹ, یہ ایک بزنس ٹیکٹکس ہیں کہ آپ کس طرح سے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو, تو وہ اس طرح سے کر کے چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 20,000 25,000 سے فیس لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میری اسٹرینتھ یہ ہے تو میں تو اتنے پیسے لوں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اوپر لاک کر دیتے ہیں. اب جو وہ لاک اور چیز ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ نومبر دسمبر تک انہیں اپنی پروڈکشن نکالنی ہوتی ہے. جنہوں نے اکاؤنٹ کو لاک کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ یار 2-3 800 900 بھی جیکٹ ہیں, تو وہ 10 دن میں 5 دن میں نہیں بنتی. ماسٹر ہوتا ہے, کٹنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں کر کے 2-3 مہینے لگتے ہیں. پھر اس کے اندر ایشوز آتے ہیں, پھر اس کے اندر جو ہے وہ سائزز کے میٹر کرتے ہیں, اتنا سائز یہ. جب آپ پورا لاک کر لیتے ہو, تو پھر آپ جس نے اکاؤنٹ لاک کیا ہوتا ہے اسکول سے, جو بھی یونیفارم والا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اس کو ہولڈ کرتا ہے 1-2 مہینے, اور وہ یہ دعا مانگتا ہے یار سردی زیادہ رہے, سردی جلدی آئے, سردی جو ہے ایسا نہ ہو نہ آئے. میں نے اتنا ظاہر لاکھوں کی, اگر اس نے اسکول کو ہی لاکھوں میں دی ہیں, تو اس کی اپنی بھی سب کرا کے سیل کہاں کھڑی ہوگی. اگر 700-800 بچہ ہے, تو وہ پھر اس کو پچ بھی زیادہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے 20,000 کی فیس ہے, تو وہ بولے گا نہیں یار آپ کو 800-900 کی ہوڈی یا سویٹر آپ کا لیول نہیں ہے, آپ کا کیلیبر میچ نہیں ہوتا, آپ کو میں ایک ایسی ہوڈی بنا کے دوں گا, یہ کروں گا جو آپ 2100. وہ پھر اسکول کی جو پرنسپل ہوں گے, ظاہر ہے وہ مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کچھ نہ کچھ لی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ کہتی ہے نہیں ہم نے یہ لاک کر دیا ہے, جو بچہ اس میں نہیں آئے گا. وہ ایسے سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے شاید وہ قانون توڑ رہا ہے, آئین کو توڑ رہا ہے. اس لیول کی سختی اور ڈسپلن دکھاتے ہیں صرف اس پروڈکٹ میں, کیونکہ وہ پروڈکٹ جس کی ہوتی ہے اس سے وہ پیسے یا کسی بھی قسم کا وہ فیسیلیٹیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ پھر وہاں سے ان کو ڈنڈا کرتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں بکی, یہ نہیں ہوئی, آپ نے کیوں نہیں کرا. تو کوئی فلائر بانٹتا ہے, کوئی بروشر بانٹتا ہے, کوئی جو ہے وہ پھر اسکول کو پچ کرتا ہے بھائی اس کو ڈائری میں لگا کے دو. اس طرح سے کر کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہر بندہ اپنی جیکٹ جس طرح کی پہن کے ہے, دیکھیں آپ ایک اسکول ہے, تو اس میں اگر اسکول سے ہی بچہ جو اصل ڈسپلن ہوتا ہے, ایک چیز بچہ ٹیچرز کے اس سے جیسی بھی پڑھائی ہے جو بھی, لیکن وہ تیار اسی پہ ہو رہا ہوتا ہے. گھر کے بعد اس کی جو مین جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ لرننگ کرتا ہے اور وہ آگے اپنی زندگی میں سرو کرتا ہے بیسکس کو, وہ جو ہے وہ آپ کی اسکول ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ آپ نے وہ جو پیچھے پروسیس چل رہا ہے جہاں الگ اصل کرپشن ہو رہی ہے, تو اس کرپشن کو تو آپ روک نہیں رہے. اس میں آپ اسکول کے جو بھی مالکان ہیں جنہوں نے, ان سے یہ نہیں پوچھ رہے یار تم نے یہ لاک کیا کیوں کیا, یہ لاک کیا تم نے کیا لیا, کیونکہ یہ تو تم نے اور وینڈر نے آپس میں کر لیا. اب اس کا جو اس نے تمہیں پیسے دیے اور تم اس کی کاسٹنگ کو اسکول اور پیرنٹس کے اوپر زور زبردستی کر کے نکلوا رہے ہو, کیونکہ اس کے اوپر تم کمیشن اٹھا چکے ہو. تو یہ جو چیز ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کو اور اس طرح کے وہ بیانات دینا جس سے جو آپ کی سنی بھی نہیں جائے گی. آپ ابھی دیکھ لو, آپ کسی بھی جو آپ نے حالانکہ بیان بھی دے اسکول کے خلاف کر, آپ ٹٹو پنجو جو للو پنجو اسکول ہے ان کے پاس چلے آؤ گے, ان کے خلاف کوئی کہانی کر دو گے. جو آپ اوپر کے جس کو سی سی پی نے جن اسکولز کا نام لیا ہے جو 17-16 ہے, ان میں سے تو وہ سارے تو سیٹنگ میں بھائی, ان میں تو اسی ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ انہی سے سیٹنگ رکھتے ہیں, جی سر, ہاں سر, جی سر, او سر. تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا میرا بچہ ہے لاؤ یار میں بات کراتا ہوں. تو وہ تو سیٹنگ چلتی رہتی. تو یہ سارا بے وقوفی, یہ ساری جو 2 نمبری ہے, یہ جو ساری مکھن پالش ہے, یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے. یہی سیم سینیریو اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیز میرے بھائی اسٹیشنری میں ہوتی ہے. یہی ساری چیز بک پبلیشرز یا جو کاپی یا جو رجسٹر پبلیشرز ہوتے ہیں ان سے اس سے بڑی سیٹنگ ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایشو آتا ہے, کوئی پھٹیک آتی ہے, تو یہاں تک اسکول چلے آتے ہیں ضلالت کے اندر کہ وہ جو آپ کا ایسیسریز ہیں, چاہے بیگ بوٹل لنچ باکس ہو گئی, چاہے آپ کے یونیفارم ہو گئے, چاہے آپ کے کاپی بکس یا اسٹیشنری ایون کے ہو گئی کہ یار یہی کلر یوز ہوگا, باقی جو کلر ہیں اس سے یلو کلر نہیں ہے, یہ والے برانڈ کا یلو کلر ہے. تو وہ اس حد تک کرتے ہیں جو جتنا پیسہ لیا ہوتا ہے وہ اسٹال بھی اسکول کے اندر لگوا دیتا ہے اور بولتا ہے جو سامان لینا ہے ادھر سے. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوتا ہے اور پھر وینڈر ان کو کہتا ہے کہ سر انہوں نے تو ہماری جیکٹ, تو آپ نے کہا تھا 800 بچے ہیں, جیکٹ تو 600 بکی ہیں,
یا سویٹر تو 600 بکے ہیں, بچے 800 ہیں, آپ نے صحیح پچ نہیں کیا, میں نے تو آپ کو اتنے پیسے دیے تھے, میں نے تو وہ پھر ٹیچروں کی ڈیوٹی لگاتی ہے مینجمنٹ کے, یار سب کا پیچھے جاؤ اور ٹیگ دیکھو انہیں اس دکان سے لیا ہے نہیں لیا, اور اگر اس دکان سے نہیں لیا, رادر کے وہ سیم ہے, رادر کے کلر میں کوئی ایشو نہیں, رادر کے لیکن وہ اس کو پنش کرے گا, وہ اس کو اسکول کے پیرنٹس کو دے گا کہ آپ نے کیسے لیا, کیوں لیا, کیونکہ وہ اس سے پیسے لیا ہوا ہے, کیونکہ اس نے اس سے کمیشن لیا ہے, کیونکہ اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. جہاں تک بات آتی ہے کہ یار یہ اسکول اور یہ جو لوگ نکل کے آ جاتے ہیں, بھائی آپ مجھے ایک بات اور دیکھو, ایک سینیریو میں آپ کو سمجھاؤں. اس کراچی کے اندر 3 لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, 90% کہیں نہ کہیں سے آپ کنیکشن اگر آپ کرو گے تو جو یہ 3 ہوں گے نا, یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں سے یا تو جو ایک کام کرے گا وہ باقی 2 بھی کرے گا, لیکن منیمم 2 کام ضرور کرتے ہوں گے. وہ کیا کام ہے؟ بلڈر, دوسرا کام ہے شادی ہال, اور تیسرا کام ہے اسکول. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو بھی بندے کا اسکول ہوگا کہیں نہ کہیں اس کا شادی ہال چل رہا ہوگا, جس بندے کا اسکول ہوگا وہ کہیں نہ کہیں بلڈر ہوگا, جو بندہ بلڈر ہوگا اس کا شادی ہال چل رہا ہوگا, اس کا اسکول ہوگا, جو بندہ شادی ہال چلا رہا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں بلڈر بھی ہوگا, وہ کہیں نہ کہیں اسکول ہوگا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو سن کے عجیب لگ رہا ہو, لیکن یہ ریئلٹی ہے میرے بھائی, آپ کراس چیک کر لو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو گورنمنٹ اسکول اور اس کا سسٹم ہے وہ تو فارغ کر دیا پیپلز پارٹی نے, ایم کیو ایم پاکستان, یہ جو بھی گورنمنٹ میں, انہوں نے کبھی اس کے لیے آواز اٹھائی نہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پبلک جو ہے وہ پارٹنرشپ میں, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن میں, باہر سے تعلیم, یا روڈ منجو داڑوں والے, یہاں ضلالت سے بھرپور لوگوں کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تمیز نہیں, جابز انفلیشن لیول اتنا اوپر جا رہا ہے, لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں چیزیں, لیکن کیونکہ گورنمنٹ آرام خور ہے, ادارے آرام خور ہے, کیمبرج سسٹم, او لیول سسٹم, اس کو اتنا انجیکٹ کر دیا ہے, سوشل میڈیا, جرنل, ہر طریقے سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی, اور بچوں اور فیملیز کے اندر یہ چیز انجیکٹ کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کیمبرج یا او لیول, اس جو بھی سسٹمز ہوتے ہیں اس میں نہیں کرے گا, وہ معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا, اس کی اس شہر میں, اس خاندان میں, ایون کہ اگر اس گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تو اس بچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ بچہ ایک طریقے سے بالکل جو ہے نا فارغ و تحصیل بچہ ہے. پہلے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی, لوگ آئے باہر سے, انہوں نے وہ کیا. اگر آپ اس چیز کو دیکھو تو بھائی ہمارے یہاں سے وہ سسٹم چلا گیا, اور وہ لیولز اور یہ جو آ رہی ہیں بچے کہاں کھڑے ہوئے ہیں معاشرے میں, ان کو کتنی جابس مل رہی ہیں اس حوالے سے جتنی ان کی پیچھے 10 سال 12 سال جو ان کو پر منتھ پے کر کے ان کے پیرنٹس نے پڑھایا ہے, اس میں کچھ ایسے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں, لیکن کچھ بیچارے ایسے ہیں جو سوسائٹی کے مارے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ نہ رائٹ دیکھا ہے نہ لیفٹ دیکھا ہے, اور بچوں کو پڑھا دیا یہ سوچے بغیر کہ بچہ یہ اتنا انویسٹ میٹرک تک کی تعلیم یا 11ویں 12ویں جس کو ہم کہتے ہیں ادھر تک کی تعلیم پہ ہم نے اتنا لگا دیا, اور کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں. لیکن آپ کو معاشرے نے, گورنمنٹ ملی ہوئی ہیں, چاہے وہ یو کے کا کیمبرج ہے, کہیں اور کا کوئی بورڈ ہے, انہوں نے اس چیز کو آپ کے انجیکٹ کیا. اسی وجہ سے آپ کا جو اپنا میٹرک سسٹم ہے یا جو آپ کی اپنی لوکل ایجوکیشن ہے وہ ڈیزاسٹر اور برباد ہوتی چلی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں, میں ابھی ایک چیز کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم نے لیاقت آباد کے اندر اتنے اسکول کو ریوائیو کر دیا ہے, ہم نے پارکوں کے لیے. تو بھائی جو اسکول آپ جس ایریے میں 8-10 اسکول گورنمنٹ کے ریوائیو کر رہے ہو, تو ادھر سے یہ جو پرائیویٹ اسکول مافیا ہے اس کو تو بند کرو, اور وہ والے جو لوگ ہیں یا وہ والی جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو آپ اس اسکول میں ٹرانسفر کرو. وہ جو وہاں پہ ایک بالکل سڑک چھاپ ٹیچر رکھا ہوا ہے جو نہ اسکول کی اس کو پرائمری کی اسپیلنگ آتی ہے نہ وہ ڈیزرو کرتا ہے, جو نہیں کرتے ان کی بات کر رہا ہوں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, تو ان کو آپ ہٹا کے, اور یہ والی پوری لاٹ کو جو پڑھ رہی ہے پڑھا رہی ہے, جو آپ کے حساب سے معاشرے اور دنیا کی ترقی کا ضامن ہے, اس کو آپ ادھر ڈائیورٹ کر لو, ٹھیک ہے. تو وہ چیز آپ کرتے نہیں ہو. اب جو اصل بات ہو رہی تھی کہ یہ تینوں چیزیں کام ہیں, وہ یوں ہیں کیونکہ بھائی دیکھیں پرائیویٹ اسکول جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ سارے ریزیڈینشیل پہ کھلے ہوئے ہیں, قبضے کی جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں. 90% کچھ اگر امیونٹی ہے کہ بھئی یہ اسکول کی جگہ, وہ نہیں, جو نہیں ہے, جو پرائیویٹ اسکول میں گلشن میں, جوہر میں, ناظم آباد میں, طاہر ولا, عائشہ منزل, آپ دیکھیں گے یہاں سارے وہ ہیں جو آج سے 20 سال پہلے ریزیڈینشیل گھر تھے لوگوں کے. یار یہ مین روڈ کا گھر ہے, اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, یار اس کا مین روڈ کا گھر ہے, یہ تو یار بڑا صحیح رہ رہا ہے, لوگ اندر رہ رہے ہیں. تو وہ کہتا تھا نہیں یار مین روڈ کے گھر پہ تو ہوں لیکن شور ہر وقت ہوتا ہے. یہ والی باتیں ہوتی تھیں آج سے 20 سال پہلے. لیکن اس چیز کو حرام خوری پیپلز پارٹی, سندھ گورنمنٹ, اور پھر اس میں فیڈرل کے ادارے سب ملا کے, ظاہر ہے جس کو پیسہ آ رہا ہے وہی حرکتیں کرتا ہے. تو انہوں نے سب کو, آپ دیکھیں اب کراچی شہر میں جو مین روڈ کے گھر ہوتے تھے وہ ختم ہی ہو گئے. ان سب کو کہاں چلے گئے, وہ کدھر نمٹ گئے. تو جو فرنٹ تھے,
ایک سیکٹر وہ ہے جو فوڈ چین ہے, فوڈ چین والوں نے پکڑ لیا. باقی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ گھروں پہ شادی ہال ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی. دوسرا, اندر جو جتنے ریزیڈینشیل ہیں ان کے بیچ میں اسکول, وہ بھی 2 نمبر, شادی ہال بھی 2 نمبر. تیسرا بلڈر, وہ آپ ابھی دیکھ لو گلشن میں ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے, لوگوں کے ساتھ کس طرح قبضے, کاغذ سیدھے چیزیں. یہ تو ایک ایسا ہے کہ ایک بس اللہ نے, کہتا ہے نا کہ اللہ تھوڑی تھوڑی چیزیں دکھاتا رہتا ہے. یہ وہ سین ہے کہ ایک بندہ ہے وہ رہ رہا ہے, نہ اس نے کبھی کرائے پہ دیا, نہ کبھی وہ خود گیا اور اس کے اوپر کرایہ دار اور مالک مکان. تو یہ کاغذ کہاں بن رہے ہیں, یہ کاغذ کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سب ہو رہا ہے. اب جو بھی چیزیں, جو ادارے ہیں جو ملک کے وسیع تر مفاد میں کہتے ہیں کہ اب سسٹم نہیں, یہ نہیں, آپ دیکھ لو بھائی. پھر یہ ہوتا ہے یار آپ ان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کہہ سکتے, ان کو کوئی نہیں, ہم ان کے اگینسٹ بات کہیں گے. اس میں جو صاف ستھرے ہیں, جو اس میں ایماندار ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے گا, اس کا ان کو صلہ دے گا. لیکن ان اداروں اور ان میں جو حرام خور ہیں ان کو کوڑیں بھائی, ان کو بددعائیں, ان کو گالیاں ہیں, کیونکہ وہ اس پوزیشن پہ بیٹھیں گے, ان کی اپروول سے نیچے والوں کے کالر کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ نیچے والوں کا تو آدھوں کا تو جو ہے وہ پیشاب نکل جائے. آپ ملے ہوئے ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سائڈ ہے یا کوئی فورسز کے بندے ہیں یا کسی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی جوڈیشری میں, کوئی آپ سب مل رہے ہو, حرام خوری کر رہے ہو, تو یہ چیز چل رہی ہے نا. تو آپ نے کیا کیا کہ یہ تینوں چیزیں, اور تیسری چیز بلڈر. تو یہ تینوں کام ایسے ہیں جس میں آپ کو بدمعاشی, کانٹیکٹ, پی آر اور سیٹنگ چاہیے, صحیح ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جو بلڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ جگہ, یہ کام کرتا ہوں یار, شادی ہال کھول لیتا ہوں. جو شادی ہال والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اسی جگہ پہ اسکول کھول لیتا ہوں. تو جب آپ کی بیس ہی ایک حرام خوری پہ ہوگی, جب آپ کی بیس ہی ایک اللیگل ہوگی, جب آپ کی بیس ہی ایک جو ہے نا وہ معاشرے میں نیگیٹیوٹی اور برائی پھیلانے, تو اس میں سے کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں نکل سکتا. بہت سے اسکول ایسے ہیں جو کہ یونیفارم کے اندر بھی یہی ہے. کیا ہوتا ہے, یونیفارم ایک جگہ پہ ہوتا ہے, اس کو لاک کرتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا میں اتنے پیسے لوں گا, اتنے بچے, وہ اپنی اسٹرینتھ شیئر کرتا ہے. وہ اسکول جو بندہ بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کو پیسے دیتا ہے, وہ کہتا ہے آج سے جو ہے وہ اسکول میں سب کو بولتا ہے نہیں اب XYZ سے نہیں لینا ہے, اب ABC سے لینا ہے. تو وہاں بھی یہی ہے, آپ اس کا نکال لو, آپ اسٹیشنری کا نکال لو, آپ کاپیوں کا نکال لو. جو بڑے بڑے پبلیشرز ہیں وہ جاتے ہیں, وہ لاک کرتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ سارے معاملات کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے. ہاں, ہمارے یہاں جو چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایکشن بھی کسی نے دکھایا تو فلم ختم ہونے کے بعد دکھایا. تو ہمارے یہاں طریقہ کار یہ, کیونکہ ایلیجیبل نہیں ہے, کیپیبل نہیں ہے, میرٹ کے اوپر نہیں ہے, تو انہیں صرف حرام خوری چاہیے. وہ کمیشن کھاتے ہیں, وہ کھانچے بازی کھاتے ہیں. اس وجہ سے وہ سیزن جب ہوتا ہے جس پروڈکٹ کا, اس سیزن کے اندر قانون جاگتا ہے, اس سیزن کے اندر لا جاگتا ہے, اس سیزن کے اندر جو ہے نا وہ سب کو جنت کمانا اور سب کو حرام حلال دکھتا ہے, حالانکہ وہ ہیں نسلی حرام خور. آپ یہ بات بتائیں جو اس وقت رائٹ ناؤ آپ نے کہا کہ سویٹر نہیں پہن سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو بھائی یہ تو سیزن ہے. آپ بولو گے پہن نہیں سکتے, وہ کہیں گے پہننا ہے, اس میں 15 دن میں بچہ نہ گھر کا, نہ تو کہتے ہیں نا نہ ادھر کا نہ ادھر کا, پیرنٹس کو پریشان. الٹا جو ہے ایک سیدھی سیدھی زندگی چیزیں چل رہی تھیں, معاملات چل رہے تھے, اس میں ایک دو اور اس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن لگا دیے, اس کے اوپر جو ہے پینلٹی لگا دی, اور جو کراچی میں 15-18 دن کی سردی ہے وہ نکل گئی. ٹھیک ہے, اب تھوڑا جو مال رہ گیا وینڈر اور اسکول مینجمنٹ لڑ رہی, کیونکہ اسکول مینجمنٹ نے تو پیسہ لیا. تو چیزیں آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو بیس لائن پہ چیزوں کو صحیح کریں, جو بیسک چیزیں صحیح کریں. جتنا اسکول والا ہے, جتنا ہال والا ہے, اب شادی ہال ہے آپ کرتے ہو یار یہ ہم نے ابھی اس کو یہ نکالا ہے, یہ دے, کیونکہ آپ نے شادی ہال کے اوپر جو بھی ایمانداری دکھاؤ گے وہ سیزن میں دکھاؤ گے, تاکہ جو لوگوں کی بچوں کی شادیاں ہیں وہ پریشان ہو. ہال والا کہے گا سر ہمارے پہ یہ ہو رہا ہے, وہ پیسے شادی ہال جس کی فیملی کی شادی ہوگی اس کو دے گا. وہ آلریڈی اس وقت شادی چیزیں اتنی مہنگی, اس کے اوپر ایک اور بوجھ. مطلب ہر طریقے سے جو کہتے ہیں نا ناسور ہو آپ لوگ, کینسر ہو آپ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کا کینسر ہو آپ لوگ. جو بلڈر ہوگا وہ آپ دیکھو گے اس جگہ پہ. میں یار پرسنلی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 15 سے 20 سال پہلے کی اگر کوئی ظاہر ہے اس وقت تک غلطی ہوئی کہ یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ سب موبائل کیمرہ یہ آج سے 25 سال پہلے آنا چاہیے تھا, تو ابھی بھی خیر لوگوں کے پاس ہوں گی. تو اب بہت سی ایسی جگہیں, میں پرسنلی اپنا بتا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ جگہ تھی یار, متحدہ گزری, چیزیں ہوئیں, یا جماعت گزری, یا کوئی یار یہ اب یہ پروجیکٹ کھڑا ہو گیا یہاں پہ. مطلب اب یہ یہاں پہ اتنا چیزیں تو پہلے والوں نے کیوں نہیں کیا, پہلے والوں نے یہ بلڈنگیں کیوں نہیں بنائی یہ پچھلے 15 سال میں, کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے, جو میں نے ابھی آپ کو گلشن کی, انہوں نے ساری چیزوں کا پٹھا بٹھا دیا. انہوں نے ہر جگہ اس لیول کی حرام خوری کی کہ آپ بولو گے یار یہاں تو گھر تھا, اور یہ اگر اتنی اچھی بلڈنگ بن سکتی تھی تو یہ پہلے کیوں نہیں بنی, کیونکہ پہلے وہ جگہ بلڈنگ کی تھی نہیں.
پہلے وہ جگہ چیزیں اس میں چاہے بڑے بڑے گروپس بلڈر یہ وہ مارکیٹنگ ٹیم یہ سب حرام خور ہیں, سب کے سب اس کے اندر ملے ہوئے, سب کے سب اس میں کمیشن کھاتے ہیں. چاہے وہ اسکول کی وہ ایک مافیا ہوگا جو بولے گا یار میں اسکول کی جگہ نکال دیتا ہوں. اسی طرح جب تک عوام خود نہیں اٹھے گی, جب تک عوام خود اس کے اگینسٹ, جو ابھی آپ نے گلشن میں دیکھا جہاں جماعت اسلامی نے کہا ہم نے کیا ہوگا, لیکن میں اس محلے کو جانتا ہوں, ان جگہ کے جو ہے لوگوں کو جانتا ہوں, اس میں آدھے سے زیادہ محلے والے تھے. تو عوام اٹھی تو پھر جو بھی جماعت اسلامی آئی وہ آ گئی. پی ٹی آئی دیکھو وہ عالمگیر تھا وہ غرق غائب. متحدہ پاکستان جو ابھی بنی ہوئی ہے وہ پہلے ادھر متحدہ کے 3-4 گلیوں میں لوگ رہتے ہیں, ایک بندے کا کوئی میسج چیز ہے غرق غائب. کیوں؟ کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم ہے. وہی میں کہتا ہوں ان کو گوشت سے اٹھاتے بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں بیٹھا رہنے دو مزہ آ رہا ہے. آپ کو کوئی بندہ متحدہ کا دکھا؟ نہیں دکھے گا, کبھی بھی نہیں دکھے گا, کوئی بندہ نہیں دکھے گا. پی ٹی آئی کا دکھے گا؟ کبھی نہیں دکھے گا, کیونکہ یہ سب ایک ہیں. یہ پیپلز پارٹی متحدہ یہ جو صوبہ چوبہ ٹوبہ کر رہے ہیں یہ سب یہ ہے کہ یار ہم کہیں نہ کہیں عزت بچا لیں. ہم مسائل کا حل نہیں کر رہے, ابھی بھی جو ایشوز ہیں اس کو حل نہیں کر رہے. وہ چیز لا رہے ہیں جو ایک فینٹیسی میں, ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جا رہے ہیں. ابے حرام خورو, تم اگر پیپلز پارٹی 17 سال سے تم بھی تو لگے ہوئے ہو, تم بھی تو مشرف سے پہلے, مشرف کے ٹائم پہ تو آپ کے پاس وہ پوزیشن تھی, آپ میں کہہ رہا ہوں ملک بنا دیتے مشرف کی اپروول سے. آپ اس وقت کچھ نہیں کر سکے. آپ کوٹا اب آپ ہر دفعہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کوئی مدعا لانا ہے, کوئی منجن لانا ہے تو متحدہ پاکستان وہ لے کے آئی. وہی حیدر عباس رضوی کو دیکھو, وہ رؤف صدیقی آ گیا, وہ جو ہے وہ اگلا علی خورشیدی, یہ سارے وہ ہیں جو پیچھے حرام خور. ابے بھائی تم تو کب سے ہو, تم نے پہلے تو کبھی صوبے کے اوپر نہیں کیا, تم نے پہلے تو آج تک کوٹا. کیوں؟ جب دیکھتے ہیں یار سیٹنگ نہیں بن رہی, یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے, عوام کو اس حد تک نگلیجنس ہو رہی ہے چیزیں, تو اس کے اندر وہ نہیں کہ ان ایشوز کو اٹھائیں گے بھائی یہ روڈ کب بنیں گے, یہ کھڈے کب بھریں گے, یہ سگنل کب لگیں گے, ان چیزوں پہ ہلکا ہاتھ. اصل جو ہیڈ لائن بنائی ہوئی ہے صوبہ, جو ان کا باپ بھی کسی کا نہیں بنا سکتا, ان کا کسی کا باپ بھی صوبہ نہیں بنا سکتا جب تک اداروں اور اوپر کی جو ساری سیٹنگ ہے اس کی اپروول نہ, ان کی ڈاکومنٹیشن, ان کا پروسیس کلیئر ہوگا تو وہ ان میں سے کسی کو بھی پکڑا دیں گے, چل میرے بچے شروع ہو جا کر رہے ہیں, یہ صوبہ کا حصہ, یہ صوبے کا جو سسٹم ہے یا یہ کوٹا بحال کرنا ہے تو یہ تیرے لیے ہو گیا, یہ اس کا شاہ رخ خان تو ہے, تو وہ تھوڑی کچھ کرتے ہیں. لیکن ہماری عوام بے حس ہے. ہماری عوام ابھی بھی اگر آپ پوچھو گے یار جماعت ایسی ہے, وہ بھائی جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو عزت دو, ان کے ساتھ کھڑے ہو. یہ جتنا اسکول, شادی ہال اور بلڈر یہ سب ایک ہی مافیا ہے, یہ تینوں آپس میں انٹر کنیکٹ ہے, کیونکہ یہ تینوں کام اس جگہ پہ ہو رہے ہیں جو 90% اس زمین پہ ہو نہیں سکتے. تو یہ تینوں جو ہے جب ظاہر ہے یہ تینوں ایسی جگہوں پہ کام ہوں گے جس کا تعلق کے ڈی اے, ایس بی سی اے اور باقی معاملات پہ ہوگا, تو ان سب کو پتہ ہے یار یہ جگہ ہے اس کو کیسے سیدھا کرانا ہے, شادی ہال بنانا ہے, یہ جگہ ہے اس کو کیسے سیدھا کرانا ہے, اس کو اسکول بنانا ہے, یہ جگہ ہے اس کو کیسے سیدھا کرانا ہے, اس پہ پروجیکٹ کھڑا کرنا ہے. تو اس میں یہ تینوں مافیاز انوالو ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں, لوگوں کو شاید اویئرنیس اتنی نہیں ہے. بھائی یہ تینوں چیزیں ایک ہوتی ہیں. جہاں تک آپ اسٹیشنری لائے ہو یا جہاں تک آپ یہ کہتے ہو یہ چیزیں کر رہے ہو, بھائی آپ اسکول سے بولو, اسکول یہ چیز کیوں نہیں جو ہے وہ لیٹر یا کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں دیتا کہ یار یہ جو چیزیں آپ یہ اوپن ہے. گورنمنٹ بول رہی ہے پیرنٹس کو کہ یہ چیز یہ نہیں ہو سکتی, اسکول کو آپ کیا کرتے ہو. ابھی وہ پیچھے آج سے 20 دن پہلے ایک وہ عورت تھی, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی, وہ مطلب فل کمیشن اور کھانچے کھانے والی عورت لگ رہی تھی. ایز اے لیڈی, ایز اے عورت اس کی رسپیکٹ ویسی ہے جیسے ہماری ماں بہن کی, لیکن انہوں کا جو ایٹیٹیوڈ وہ ہمارے گھر میں, ہمارے خاندانوں میں ایسی عورتیں نہیں ہوتی. میں اس سینس میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کر دوں گی, میں نے 4 اس کو یاد ہے آڈٹ کراؤ, یہ کراؤ وہ کراؤ. تو یہ سب حرام خور بھرتی ہوئے ہیں بھائی, ان میں سے کوئی بھی لوگ صحیح نہیں. جب تک آپ اس نظام کو, اس سسٹم کو نہیں بدلو گے, اس کو غرق نہیں کرو گے اپنے معاشرے سے, یہ سب بربادی ہے. ان سب کے پاس, ان سب کو پتہ ہے یار اتنی برائی ہے, اتنی برائی ہے, اگر 100 برائیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک اچھائی پکڑ کے سب شاہ رخ خان بنتے ہیں. آپ متحدہ کو دیکھو, سارے یوز لیس ایشو کو اٹھاتی ہے جو پتہ ہے ہو نہیں سکتے, اس میں ڈیبیٹ کرا لو. ان کے ایک کے کالر کھڑے پرانے آج بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, جو 35 کے بدماشی 30 تھی, آج بھی وہی ایٹیٹیوڈ چیزیں, نہ دم ہے نہ خم ہے, نہ پیچھے کوئی سپورٹ ہے. جس کے دم پہ کرتے تھے اس کو بھی کٹا دیا, اس کو بھی جو ہے نا اس سے بھی غدار نکلے. تو یہ لوگ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا جس دن پی ٹی آئی کا سب کو یاد ہے, صحیح ہے, پی ٹی آئی ہوتی کہ بہت سے بقول ان کی یہ تھا کہ یار یہ قیامت تک بھی نہیں جاتی, یہ نہیں جاتی. آج آپ دیکھ لو پیپلز پارٹی کو
جنہوں نے بھی کیا ہوا ہے, میں پچھلے سال ڈیڑھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کو ان کو غرق کرنا پڑے گا. بے شک آپ ان کی جیب میں پیسے رکھ کے ان کو یہاں سے بھگاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی چھوٹ, آپ کی سپورٹ, آپ کی لوگوں کو انہوں نے کمیشن دیا اور ان کی اپروول, اور ہاں یار ہم دیکھ لیں گے, وہ اس حد تک جا چکی ہے کہ ایٹ دا اینڈ ادھر ڈیزاسٹر آ جائے گا, ادھر کہیں مسئلہ آ جائے گا. وہ آپ یہ سوچتے ہو نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا میرے بھائی, ایسا ہوگا اس شہر میں. تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو صحیح کرو. ابھی نیا لیا انتظامی یونٹ بنیں گے, صوبہ بنے گا, بھائی یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ لوگ کہیں گے یار مائنڈ بن رہا ہے, مائنڈ بن رہا ہے. اچھا جو مائنڈ بنا رہا ہے, جو لوگ اس مدعے کو اٹھا رہے ہیں وہ ہیں جو حرام خور پچھلے 25 سال سے جو چیز کیش کر سکتے تھے, جو اپنے فوائد لے سکتے تھے, جو کر سکتے تھے وہ کرا, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. تو وہ پرانا گھسا پٹا منجن, وہ مراد علی شاہ سے 100 اختلاف ابھی بھی ہیں, آگے بھی رہیں گے پیچھے, لیکن ان کی یہ بات صحیح تھی کہ یار ان جیسے ٹچوں کی یہ بات ہے کہ یار صوبہ بنے گا, یہ کرے گا, جو وہ متحدہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں, یار اس کان سے سن کے اسی سے ہی نکال دو, وہ ادھر تک بھی نہیں لانے دے رہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں آپ کی اوقات پتہ ہے, انہیں پتہ ہے آپ ان کی جیب کے اندر ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں آپ جو کچھ کر سکتے ہو وہ ہم وہی کہتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں جب ان کو سمجھ آئے گا نہیں یار یہ کراچی کے عوام بھی انسان کے بچے ہیں, یہ کراچی بھی اس ملک کا شہر ہے, یہ کراچی بھی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, یہ کراچی بھی جو ہے وہ کما کے دیتا ہے. جب ان کو کسی کو احساس ہوگا, کسی کو اللہ کی طرف سے اللہ اس کے دل میں ڈالے, تو پھر بھائی آپ سے کروائیں یا درخت سے بندے کسی گدھے کو یہ کام دے دیں, وہ کام ہو جائے گا, اس میں آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیونکہ بیس لائن جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرتے, اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اسکول کے جتنے معاملات ہیں, سب سے پہلے جب تک یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن, یہ جو کیمبرج کا منجن دیا ہوا, یہ خان کا, بھائی میں ایک نارمل تعلیم ہے, ہم اے آئی میں آگے ہیں, ہم مینوفیکچرنگ, ہم چل رہے ہیں, گوگل یہاں آفس کھول رہا ہے, امیزون کھول رہا ہے, ہم میزائل بنا رہے ہیں, ہم راکٹ ہم اپنا ایجوکیشن ایک سسٹم اپنا نہیں بنا سکتے. ہمیں وہ کیمبرج یو کے سے چاہیے, ہمیں وہ امریکہ سے چاہیے, ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نیچے جو ہے وہ جی ایف تھنڈر بھی بنا رہے ہیں, ہم اس کے پارٹس بھی بنا رہے ہیں. تو ایپل والا کہہ رہا ہے میں یہاں اسٹور کھول رہا ہوں. کون سمجھتا ہے یہ باتوں کو؟ کون لوگ, آپ لوگ جو بھی دیکھتے ہو, کیسے بلیو کرتے ہو ان باتوں پہ؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یار آپ یہ سب کرو, ایجوکیشن سسٹم تو آپ کا پہلے ہی امپورٹ ہوا ہوا ہے, اور اس امپورٹ سسٹم کے اوپر فی اسٹرکچر اتنا کر دیا کہ بہت سے لوگ حرام میں اس وجہ سے چلے گئے. وہ کہتے ہیں یار بچوں کی تعلیم کو کیوں کیسے وہ کر دیں, اور جو بیسک تعلیم ہے, جو میٹرک سسٹم ہمارا اپنا ہے, جو ہماری بیس ہے, اس کو اسکول بھی نہیں پڑھا رہا, اس کو معاشرے میں بھی عزت نہیں دے رہے, اس کے اوپر انویسٹ بھی نہیں کرتے, اس کو کوئی کسی طرح سے جو ہے وہ ریوائیو بھی کرنے کا نہیں سوچتے. کیوں؟ کیونکہ یہ جن بورڈوں سے, جن او اے لیول سے بھاری بھرکم پیسے آتے ہیں, ٹور آتے ہیں, یہ جو آپ دیکھتے ہو اسکول کی مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ کر رہی ان کے پاس کوئی یہ حرام خور, یہ کیسے وزٹ کر رہے ہیں, یہ کیسے ویکیشنز گزارتے ہیں, یہ کیسے سال کے 2 ٹرپ کرتے ہیں؟ 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا, یا تو یہ فیس اور چیزیں ناجائز لے رہے ہیں, لوگوں سے ناجائز چیزیں لیتے ہیں, اس کے اگینسٹ جو ان کی ہائرنگ ہوئی ہوئی وہ بالکل لو لائن ہوئی ہوئی, اور بچوں کو جو ہے نا وہ پریشر, چیزیں, ایکسٹرا ایکٹیویٹی ایجوکیشن کے علاوہ وہ چیزیں دے رہے ہیں. یا دوسرا یہ چیزیں جس کو سی سی پی بن کے ایک شاہ رخ خان اور ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایمانداری کا وہ لے کے آ گیا. تو بھائی یہ اسٹیشنری, یونیفارم, یہ ونٹر ویئر, یہ آپ کا جو آپ کا بکس کاپیز ہیں, انہی سے کمیشن لیتے ہیں, انہی سے عیاشی کرتے ہیں. تو آپ اس کو سیدھا کرو, سمپل سا حل ہے. آپ کو اگر نہیں سمجھ آتا, میں آخر میں بتا دیتا ہوں ویڈیو کے, آپ جو بھی کالج, جو بھی اسکول ہے, وہ یہ نوٹیفیکیشن جیسے بچوں کو اسٹیپل کر کے یہ لگاتا ہے کہ اس سے لینا ہے, وہ پیرنٹس کو یہ کر کے لگائے آپ کا جس سے دل کرے کر لو. ہاں اس کے اندر ایک ایشو آ سکتا ہے کہ یار یونیفارم جو ہے وہ مائٹ بھی اویلیبلٹی نہیں ہوگی, مارکیٹ سب کے لیے کھل جائے گی, لیکن اس کے اندر پیرنٹس پریشان ہوں گے. تو منیمم 3 جو بھی یونیفارم بناتے ہیں 3 برانڈ پہ لاک کرو. جو ایک پہ لاک کر کے آپ نے پیسے کھا لیے, اس نے بولا یار اگر سر آپ کو اتنے ملین دوں گا تو پینٹ تو 800 کی نہیں بیچ سکوں گا, اگر آپ کو اتنے ملین دوں گا تو سویٹر تو 700 روپے کا نہیں بیچوں گا. یہ جو حرام خوری ہے جبھی کم ہوتی ہے جب آپ کے پاس, پیرنٹس کے پاس, اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں, جب ان کے پاس آپشن ہوں گے تو وہ بھی کہیں گے نہیں بھائی ادھر 700 کا مل رہا ہے, ادھر پرائز نیچے جائے گی, سپلائی چین بہتر ہوگی, کسٹمر رسپانس اچھا ہوگا, کسٹمر کی اتھارٹی ہوگی. آپ کیونکہ یہ کہیں بھی نہیں مل رہا, کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی چیز میں نہیں مل رہا, تو آپ بولتے ہو یار یہاں یہ کیسے ہو جائے. تعلیم کو بھی اسی طرح رگڑو. لیکن پھر وہی والی بات, اللہ سب دیکھتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. ہاں ہمارے اعمال برے ہیں, ہاں ہم لوگ
بے حس بغیرت قوم ہے. لیکن مایوسی کفر ہے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. لیکن ہم نے یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ جو پیرنٹس یہاں پہ ہیں وہ یہ چیز کریں گے, ہم اپنے بچوں کو ہٹا دیں گے. ارے اسکول آپ کو بدماشی دکھاتا ہے یار. میں بہت سی دیکھو پیرنٹس کو ٹائٹ کر رہے ہیں, پیرنٹس کو مار رہے ہیں, پیرنٹس کو دھکے دے رہے ہیں. ابے حرام خورو, تم ان کو مار رہے ہو جو تمہیں پیسے دے رہے ہیں. تو جب تک پیرنٹس خود اپنے آپ کو اسٹرینتھ نہیں کریں گے, جب تک وہ اپنے آپ کو خود بہتر نہیں کریں گے, جب تک پیرنٹس اپنے گروپ بنا کے خود نہیں کہیں گے کہ یو ہیو ٹو جو ہے نا وہ آتھرائزڈ آپ کریں گے منیمم 3 وینڈر کو, منیمم 4 وینڈر کو, تو ہر کسی کے لیے آسانی ہوگی. یہ جو ایک وینڈر لاک کا چکر ہے, اس میں تو بھائی جو آپ کو پرنسپل, جو آپ کو ایچ او ڈی ہوتے ہیں, کچھ یہ ہوتا ہے یار پرنسپل ہے, آنر یہ ہے, یہ سب کی عیاشی آپ کو آدھی ان کے پیسوں سے دکھتی ہے. اور وہ پیسہ جو جس سے یہ عیاشی کرتے ہیں وہ وینڈر کہتا ہے میں یہ پیسہ کس سے لوں, وہ کہتے ہیں پیرنٹ سے لو. آپ یونیفارم ہی مہنگا بیچو, آپ کتاب ہی مہنگا بیچو. یہاں سی سی پی والے منع کاکے بن کے آ گئے جیسے آج ہی چاند پہ سے نیچے وہ پی کے کی طرح ہیں. یار یہ کیوں بیچ رہے ہیں, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, دودھ پی کے آئے ہو کیا, کیسی باتیں کرتے ہو آپ. پورا آرگنائزیشن ادارہ لے کے بیٹھو بھائی, حرام خورو وہ یوں لے کے آئے ہوئے کیونکہ انہوں نے ان سے پیسے لیے ہوئے. اب وہ 10 روپے کی پینسل کیسے بیچ دیں جب انہوں نے ہر پینسل کے 2 روپے اسکول کو دیں. اب وہ کیسے 100 روپے کی بک بیچ دیں جب انہوں نے ہر بک میں سے 10 روپے اسکول کو دینے. وہ کیسے سویٹر کو 800 روپے کا بیچ دیں جب انہوں نے ہر سویٹر کے 50 روپے اسکول کو دیں. تو یہ چیزوں میں وہی والی بات ہے, ٹائم کا ضیاع, نئے نئے مدعے نکالنا. عوام, پیرنٹ جو جس جگہ کا جس سے جو کنیکٹ ہے اس کو ذہنی طور پہ پاگل کر دینا, اس کو ذہنی طور پہ نفسیاتی کر دینا, اس کو ذہنی ٹارچر, فزیکلی اسٹریس اس لیول کا جانا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غرق ہو جائے. اور وہی والی بات پولیٹیشین غرق جو اتھارٹی رکھتے ہیں اور وہ کر سکتے, جوڈیشری غرق, اسٹیبلشمنٹ کے وہ ادارے جو اس کو دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے غرق, کوئی بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ سب کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے. نہیں تو ان سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ آتے وہ کہتے ہیں سر میرا گھر چل رہا ہے, کائنڈلی اس کے اوپر ڈنڈا نہیں کریں. یہ اسٹریٹ اوے بھائی, اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ سب کے سب آرام خور ہیں. صرف عوام کو, پیرنٹس کو بیچارے جو لے کے پڑھا رہے ہیں ان کو ٹارچر دینا. کیوں آپ جو ہے وہ یہ والا کیوں نہیں نکالتا کوئی ادارہ کہ یار ہمیں اس سال 100 گورنمنٹ کے اسکول جس میں کتے, گائیں, چرسی, موالی, نشئی اور قبضے ہو رہے ہیں, وہ 100 اسکول جو ہے نا اس سال ریوائیو کرنے ہیں, ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے. یہ کیوں پارٹیز کرتی ہیں, یہ کیوں جماعت اسلامی یا کوئی پبلک, وہ تو آپ نے ٹھیکے پہ دیتے ان لوگوں, کیوں گورنمنٹ سندھ ایجوکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں کرتا بھائی. انٹیریئر میں تو چھوڑ ہی دو, وہاں تو بیچارہ پرائمری کی اسپیلنگ پوچھتے وہ بھی نہیں آتا, وہ اتنے غرق ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائیں میں کچھ نہیں کر رہا, میں آ رہی ہوں پانی نہیں آ رہا, وہ وٹیرا, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کر رہا, چل پرائمری ٹیچر لگ جائے. وہاں تو یہ والا اس کو تو غرق کرو, فارغ ہے وہ تو جس دن اشارہ ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں جیسے امریکہ جب افغانستان سے گیا تھا نا تو وہ جہاز میں افغانی جو کہ امریکن اور انڈین بیس حامد کاغذئی والے تھے, وہ جہازوں میں بھی ٹنگ کے جا رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں کتے کی موت مریں گے. اسی طرح جب یہ ہوگا تو یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپ دیکھنا یہاں سے الآصف سے جو بس اڈہ ہے وہ ایسا جائے گا, لوگ وہاں پہ اگر چھولے چاٹ اور پاپ کارن اور گولا گنڈے کا ٹھیلا لگائیں گے وہ لکھ پتی ہو جائیں گے. اس حساب سے لوگ بھاگیں گے. وہ وقت آئے گا اور وہ لوگ جہاں ہم نے کراچی کے لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, آپ دیکھنا, آپ یہ دیکھو گے, آپ انجوائے کرو گے. جیسے آپ کے ساتھ ابھی وہ ہر لمحے برائی کر کے کرتے ہیں, آپ بھی دیکھو, آپ بولو یار ایسا لگ رہا ہے میلہ لگا ہوا ہے یار, چاہے یہ جتنا آگے لے جاؤ, ڈرائیو کیا تم ٹول تک, بس اڈہ, ٹرک اڈہ, یہ سب اس میں بھر کے واپس جاؤ گے. ہاں عوام کو چیزیں اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو اسٹک کرنا پڑے گا, اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا. آخری بات, ہمارے اپنے آگے پیچھے ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں, اپنے محلے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے سراؤنڈنگ میں 15 سے 18 اسکول ہیں, سب ریزیڈینشیل پہ چل رہے ہیں, اور اس کے اندر گلی والے بھی انوالو ہوتے ہیں. بعد میں آپ کسی گلی والا کوئی چینل جائے بولے یار آپ کو اللہ معاف کرے ہماری زندگی, ابے حرام خورو, زندگی اجیرن کر دی. تم خود تو ملے ہو, تم نے ہی تو الاؤ کیا ہے, یا تم نے اپنی گلی میں جس کو باپ بنایا وہ اتنے کہا رہے میں دیکھ لوں گا, یہ ہوگا, یہاں گارڈ بھی آئے گا, 2 ہی گھنٹے کا تو ہوتا ہے, 15 منٹ صبح جانے کے, تو آپ سب ملے ہو, تو اس کے بعد آپ کیا اپنے رونے روتے ہو. اسی طرح سے ایک گلی ایسی بھی, اسی محلے میں جس میں اسکول بھی آیا, جس میں تگڑا اسکول تھا, لیکن محلے والے اس میں اچھے لوگ تھے, شریف لوگ تھے, اور ان کی فیملی, معاشرہ, چیزیں بہتر تھی. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا گھر ہے, ہماری چیزیں, ادھر اسکول کا کیا کام. مسئلے ہوئے, ایشو ہوئے,
لیگل تک بات گئی, لیکن ایٹ دا اینڈ کیونکہ وہ حق پہ تھے اور وہ صحیح تھے کہ بھائی پہلے تو یہ بتاؤ یہ اسکول کھل ہی سکتا ہے نہیں کھل سکتا. آپ دیکھیں بیسک یہ تھا کہ ریزیڈینشیل میں اسکول, اس کے اوپر بھی انہیں فائٹ کرنی پڑی, عدالت یہ وہ نوٹسز, لیکن ایٹ دا اینڈ ظاہر ہے بندہ بولے گا کرنے نہیں دوں گا, اور زیادہ اگر کرو بولے گا اچھا کرو گے چلنے نہیں دیں گے, ٹائر پنچر تو یہ تو ہوا چیزیں, ظاہر ہے وہ کہے گا یار یہ میرے ساتھ جبر ہو رہا ہے, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جو معاشرے میں بھی جو یہ لوگ محلوں میں بیٹھے ہوئے اور بڑی عزت سے ابے یار یہ جیسے ان سے پوچھو گے تو ایک طرف وہ یہ چوڑیں گے یار ہماری گلی میں تو یہ اسکول تو 3 ہمارے پاس ہیں جس کی تم بات کر رہے ہو, اسی کے بعد دوسرا ہے یار ان اسکولوں سے فائدہ, ارے نہیں یار اللہ کی قسم ہم تو ذلیل کتے ہو گئے, 1.5 گھنٹے جو ہے نا گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو بھائی تم ہی تو الاؤ کرے, تم ہی تو الاؤ, آج آپ لوگ اٹھ جاؤ, آج بولو بند کرو یہ سالہ اسکول جو ہے پڑھائی ہوگی تو جائے, انیشیل پریشر آئے گا بھی, کچھ بھی ہوگا, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ اسکول بند ہو جائیں گے بھائی, کیونکہ وہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے. اس میں محلے والے بھی حرام خور ملے ہوئے ہوتے ہیں, اس گلی والے جدھر کھلے میں, ورنہ کیسے 10 گھر ہیں اور 5 گھر وہ لگا دیں اور چیزیں, اور جب 500 600 1000 گز کی کیٹیگری ہے تو بھائی اس میں کوئی غریب کا بچہ تو نہیں رہتا, کوئی وہ بندہ تو نہیں رہتا جس کو معاشرے میں کوئی نہیں ہے, وہ وہاں تک پہنچا ہے تو سب کی سیٹنگ اتار کے ہی پہنچا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو CCP کے نام پہ یہ چیز ہے کہ ہم یہ ہے وہ ہے, یہ سب بیکار کی باتیں. آپ پیرنٹس کو جو ہے نا وہ ٹارچر کر رہے ہو, اسکول مینجمنٹ پیسے کھا چکی ہے, جس کا مال اٹھانا ہے وہ پیسے دے چکا ہے, وہ وینڈر اسٹیشنری کا یونیفارم کا اور اسکول کی مینجمنٹ یہ آپس میں چڈی فرینڈ ہے, ان سب کی آپس میں, ان دونوں نے مل کے یہ دونوں آپس میں مل رہے ہوں گے بیک ڈور. یار کوئی ایسی اسٹریٹجی کوئی پلان لاؤ جس میں پیرنٹس کو ہم یہ مجبور کر سکیں کہ یار گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے تو آپ نے لینا ہم ہی سے. تو یہ وہ لیول کے حرام خور ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہر لمحے ہر وقت بہتری آئے گی, چیزیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ پوزیشن پہ ان کو ہدایت دے یا ان کو غرق کر کے وہ لے آئے جو اس شہر کی عوام کے لیے ہر طریقے سے, چاہے انفراسٹرکچر ہے, پانی, بجلی, گیس, اب تو قبضے کا بھی مسئلے آ گئے, اس میں جو ہے وہ عوام کا سوچیں, عوام کی بھلائی کا سوچیں, اپنی دنیا بھی اچھی کریں اور اپنی آخرت بھی اچھی کریں.